بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے قاسم حسین اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں NDA کے بارے میں۔ آپ نے اکثر عموماً یہ نام سنا ہوگا کہ جب کوئی فری لانسر یا کوئی کمپنی جب آپس میں کسی بھی طرح کا فائنینشیل یا کمرشل کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک NDA نام کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں یا سمپلی کسی بھی طرح سے اس کو صرف سائن اپ کر دیتے ہیں یا صرف کانٹریکٹ سائن کر کے اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ بیسیکلی فل فارم آپ کو پتہ ہوگا NDA کا نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دو پارٹیز آپس میں انیشلی ابھی ان کے بیچ کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا، کوئی بزنس نہیں ہوا اور ابھی پہلی مرتبہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے، بزنس جنریٹ کریں گے یا آگے چل کے کوئی بھی کمرشل انٹرسٹ ہو سکتا ہے، تو اس میں کچھ بھی ڈسکلوز نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک اسٹارٹ اپ ہے، اس نے آپ کو ایک آئیڈیا شیئر کیا اور آپ نے وہ آئیڈیا خود ہی بنا لیا یا پھر آگے مارکیٹ میں پچ کر دیا کسی کو یا ڈسکلوز کر دیا، تو اس سے ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، ان کے فائنینشیل نمبرز ہوتے ہیں، وہ سارے مارکیٹ میں ڈسکلوز ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں جو آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اور اس کا ایک اور بینیفٹ بھی ہے، جب آپ کسی کلائنٹ کو یہ کہتے بھی ہیں نا کہ ہم کسی بھی کام کا NDA سائن کرتے ہیں، تو اس کا ایک بہت ہی پروفیشنل ایک امپیکٹ جاتا ہے کسی بھی کلائنٹ پہ، جس کی وجہ سے کلائنٹ انٹرسٹ فیل کرتا ہے کہ یہ آدمی بہت ہی یا ایک آرگنائزیشن بہت ہی پروفیشنلز ہیں اور یہ ہماری جتنی بھی ایک کمرشل ایگریمنٹ ہونے والا ہے اس کو یہ ہر لحاظ سے سیکرٹ رکھیں گے۔ بعض اوقات کمپنیز ایسی ہیں جن کے پاس مارکیٹنگ کا ایک اچھا خاصا بجٹ ہوتا ہے اور وہ جب اپنا پروجیکٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو ان کی اسٹریٹجی ROI یا اس کے دوران جو بھی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ان کو ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے، اور ان کے جو کمپٹیٹرز ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک کمپنی ہے اور اس کا کچھ امپلائیز ہیں تو ان کے بیچ بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے NDA کا۔ ہمارے یہاں پہ یہ چیز بڑی عام سی ہے کہ صرف کمپنیز ہی آپس میں کرتی ہیں، یہ کمپنی فری لانسر، آپ جو امپلائر ہیں آپ کسی بھی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ انیشل NDA سائن کر سکتے ہیں، جس کی بیس پر آپ ان کے ساتھ کام کریں گے اور NDA کے اندر ڈیٹس، ٹائم، ویلیوز، کیا کیا چیزیں ڈسکلوز ہوں گی، کیا نہیں ہوں گی، یہ سارا کچھ مینشن ہوتا ہے۔ NDAs کی ویسے تو کوئی خاص ایج نہیں ہوتی، جیسے کہ 1 سال تک ایگریمنٹ رہے گا، 2 سال تک رہے گا، لیکن ایک عموماً جو ایک رف ایج اس کی آن لائن ہمیں ملتی ہے وہ ہے تقریباً 10 سال۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں NDA کا، ایک تو اس کو پروفیشنل لے کے چلیں، اس کو پراپر انڈرسٹینڈ کریں، اس NDA کو ریڈ ضرور کریں، اس میں کیا کیا ٹرمینالوجیز ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں جو آپ مس کر جاتے ہیں اور بعد میں جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک بڑا ایک ڈسپیوٹ جنریٹ ہو جاتا ہے آپ کے کلائنٹ کے ساتھ اور اس کی وجہ سے آپ کا کام بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو NDA کو پورا اسٹڈی کریں، اس کے اندر جو کلائنٹ ہے اس کے کیا مین کنسرن ہے، وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو NDA آپ کے ساتھ سائن کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایز اے فری لانسر یا ایک کمپنی آفر کرے کہ پہلے NDA سائن کریں۔ عمومی طور پہ جس کا کنسرن ہوتا ہے وہی یہ چیز ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم آپ کو NDA دیں گے، آپ ہمیں پہلے سائن کر کے دیں، پھر آگے ہماری کمیونیکیشن سٹارٹ ہوگی۔ تو جب بھی آپ کو کوئی NDA سائن کا کہے تو اس میں بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بہت ہلکا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اچھے سے اسٹڈی کریں، اس NDA ایگریمنٹ میں جو جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس کو پراپر انڈرسٹینڈ کریں، اور اگر آپ کو کوئی پوائنٹ لگتا ہے کہ اس کے اندر ویلڈ نہیں ہے، جو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی NDA میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آگے چل کے اگر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوئی تو آپ انویسٹ کریں گے، اگر کوئی اس پروجیکٹ میں کاسٹ انوالو ہوئی اس کو آپ بھی آن کریں گے، اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو وہاں پہ ریموو کریں، رادر دین کہ آپ صرف اس ایگریمنٹ کو اسٹڈی کر کے پڑھ کے اور اس کو آپ سائن کر کے بھیج دیں۔ اسی طرح سے NDA کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں۔ لیگلی یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، جب اگر کوئی بھی اللیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ڈسپیوٹ جنریٹ ہوتا ہے اور عدالت میں یا لیگلی کسی طرح کی کوئی کسی کو سو کرتا ہے تو وہاں پہ NDA بہت بہترین رول پلے کرے گا۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو جب بھی سائن کریں، اور یہ مت سمجھیں کہ آپ کا کوئی کلائنٹ امریکہ میں یا افریقہ میں یا کہیں اور بیٹھا ہے اور وہ آپ کو لیگلی سو نہیں کر سکتا، یہ آپ کی بہت بڑی حماقت ہوگی۔ آپ نے جب بھی NDA سائن کرنا ہے اس کو اچھے سے اسٹڈی کرنا ہے اور سمجھنا ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد ہی آپ نے آگے بات کرنی۔ جو چیز آپ کو گوارا نہیں ہے، صرف ایک پروجیکٹ مل جائے یا کلائنٹ مل جائے آپ کو، اس کی بیس پہ آپ NDA سائن کر دیں، یہ بے وقوفی ہوگی۔ تو جب بھی آپ کو NDA ملے پہلے اس کو اچھے سے سائن کریں، اسٹڈی کریں، سمجھیں، جس چیز سے اختلاف ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور پھر اس کے بعد ایک اچھا NDA سائن کر کے پرنٹ کر کے، انفیکٹ اگر تھم بھی لگانے کی ضرورت ہے تو وہ لگا کے آپ ان کو بھیجیں، اور پلس اپنی کمپنی کی جو بھی
آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے جیسے سرٹیفکیٹس ہو گیا, NTN ہو گیا, یا آپ کی کمپنی فارم ہے کسی بھی سافٹ ویئر بورڈ کے اندر, تو آپ اس کی بھی اٹیچمنٹ ساتھ میں دیں. اس سے جو NDA ریکوائرڈ جو پرسن ہے اس کو ایک بہت ہی اچھی وائب جائے گی کہ آپ ایک پروفیشنل کمپنی یا پرسن ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.